آج کے میرے کالم کا عنوان ہے کیا فنکار حساس ہے؟ میرا یا کسی اور کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں، جو مشاہدے میں آیا وہ میں نے قلم بند کیا ہے۔ یہ کالم معروف فلمی اخبار نگار کے 4 مارچ 2000 کے شمارے میں شائع ہوا، اور یہ ایک سوال ہے، کیا فنکار حساس ہے؟ پتہ نہیں کب اور کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ فنکار حساس ہے۔ اس روز سے فنکار مطمئن ہے کہ اسے حساس سمجھا جاتا ہے تو وہ حساس ہی ہوگا، اور اس نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ثابت کرے کہ وہ حساس ہے۔ حساس کسے کہتے ہیں؟ جو دوسرے کا درد محسوس کرے۔ تو کیا ہمارے فنکاروں میں یہ صفت ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص حساس ہوگا وہی فنکار ہوگا۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے معاشرے میں ان گنت ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے دامے درمے سخنے کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، مگر وہ فنکاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے ان گنت ایسے فنکار ہیں جو اپنے ساتھی فنکار یا اپنے وہ سینئر فنکار جو آج قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف پلٹ کر تک نہیں دیکھتے، مگر وہ فنکاری کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا فنکاری ایک فن ہے، اور اس کے لیے حساس ہونا ضروری نہیں۔ اس کا تعلق صرف صلاحیت اور قسمت سے ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی برادریاں ہیں سوائے فنکار برادری کے، وہ قابل رشک اور قابل تقلید ہیں۔ ان میں بے مثال ایکا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ قصائی برادری کو لے لیں، ان میں اپنی برادری کا اور اپنی برادری کے فیصلے کا بہت احترام ہوتا ہے۔ اگر کسی مارکیٹ میں کسی قصائی کا انتقال ہو جائے تو یہ اپنی دکانیں اپنے ساتھی کے سوگ میں بند کر کے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس پیشے میں جانوروں کو ذبح کیے جانے کی وجہ سے اس پیشے سے وابستہ افراد کو حساس نہیں سمجھا جاتا، مگر یہ کتنے حساس ہوتے ہیں، لیکن یہ فنکاری نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس اگر کسی فنکار کا ساتھی دنیا سے رخصت ہو جائے اور خصوصاً قسم پرسی میں دنیا سے چلا جائے تو بیشتر فنکار اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے، ایک روز کی شوٹنگ تک کینسل نہیں کرتے، مگر کہلاتے حساس ہیں۔ فنکار جب عروج پر ہوتا ہے تو وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور اپنے سے کمزور فنکار کی کسی تقریب یا اس کے ساتھ منائی جانے والی کوئی شام میں شرکت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم نے اداکار کمال کے ساتھ ایک شام پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں منانے کا اہتمام کیا۔ PACC نے ان تمام فنکاروں سے رابطہ کیا، دعوت دی جن کے نام کمال صاحب نے دیے تھے۔ ان میں بیشتر وہ فنکار بھی تھے جو کمال کے عروج کے دور میں ان سے ملنے، ان کے ساتھ کام کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ ان میں سے بھی ایک فنکار اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ کمال صاحب کا خیال تھا کہ وہ فنکار ضرور آئیں گے جنہوں نے ان کی اکیڈمی سے اداکاری کی تربیت حاصل کی ہے۔ مجھے دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی کہ ان میں سے بھی کسی فنکار کے پاس وقت نہیں تھا۔ صرف ایک فنکار جمشید انصاری اس تقریب میں آئے۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آمین۔ فنکار برادری کے علاوہ
ہر برادری میں اپنی برادری کی بہت اہمیت اور ان میں بہت اتفاق ہوتا ہے اور دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، جبکہ فنکار برادری صرف سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ دکھ میں یہ اپنے ساتھی فنکار کو اس طرح اپنی برادری سے نکال دیتے ہیں جیسے جذام زدہ کوئی مریض۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کل ان پر برا وقت آیا تو کوئی انہیں بھی نہیں پوچھے گا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور، جب یہ خود فٹ ہوتے ہیں تو اپنے کسی ساتھی فنکار کے بینیفٹ شو میں شرکت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یقیناً اس فنکار کو جس کا بینیفٹ شو ہو رہا ہے یاد آتا ہوگا کہ جب وہ عروج پر تھا اس کے پاس بھی کسی ایسے شو میں شرکت کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ جب خود پر زوال شروع ہوا تو شاید اسے یاد آتا ہوگا کہ اس نے بھی اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ جس پر زوال آیا کبھی ان کی طرف اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے دیکھنے کا آج یہ منتظر ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ فنکار ساری عمر معاوضہ لے کر کام کرنے کے بعد آخری عمر میں یہ سننا پسند کرتا ہے کہ اس نے ساری زندگی فن کی خدمت کی۔ خدمت کسے کہتے ہیں؟ خدمت وہ ہوتی ہے جو پرخلوص اور بے لوث کی جائے، جس کا کوئی معاوضہ نہ لیا گیا ہو۔ حساس کتنے حساس جذبے اور احساسات کا نام ہے، کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ حساس کہہ دینا یا حساس سمجھ لینا سے کوئی حساس نہیں ہو جاتا۔ یہ روز روشن کی طرح روشن احساس کا نام ہے۔ جس طرح درد کی دکھن نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ یاد کریں آج تک کتنے نامور فنکار گمنامی اور قسم پرسی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، کیا انہیں ان کی حساس برادری نے پوچھا؟ البتہ اپنے ساتھی فنکار کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بیان ضرور دیتے ہیں کہ ایسا فنکار صدیوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ کلمات کہہ دینا اور یہ کلمات کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ہمارے ملک میں کئی نامور فنکار طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں انتظار ہی رہا کہ ان کی برادری سے تعلق رکھنے والے ساتھی جنہیں حساس سمجھا جاتا ہے کم از کم ان کی عیادت کو ہی آتے رہا کرے، اور بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے کئی نامور فنکار کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں۔ ایک نے موسیقی میں اتنا عروج حاصل کیا، ہم ان پر ناز اور فخر کرتے ہیں کہ چپ رہنے والا بھگوان کم از کم اس فنکار کے گلے میں بولتا ہے، جنہیں ہم مہدی حسن کے نام سے پہچانتے ہیں۔ دوسرا فنکار مزاحیہ اداکاری کو ایک ایسا نیا اسلوب دے کر اپنے آپ کو منوایا جنہیں ہم لہری کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی عیادت کو روزانہ کتنے فنکار آتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی اور کئی اور فنکار جو آج علیل ہیں یا کل کے نامور فنکار آج گوشہ گمنامی میں زندگی گزار رہے ہوں گے،
جن کی کسی کو کوئی خبر نہیں، مگر انہیں انتظار رہتا ہوگا، انہیں اپنی فنکار برادری سے یقیناً توجہ ملے گی، کیونکہ فنکار حساس ہوتا ہے، اور انہیں اپنے ساتھی فنکار کا احساس ضرور ہوگا۔ ہمارے ملک کا ایک نامور فنکار فاروق میمن بھی کافی عرصے سے علیم رہے۔ انہوں نے کئی فنکار متعارف کرائے، کئی فنکاروں کی رہنمائی کی، چانس دلائے۔ کئی فنکاروں سے میں نے خود یہ سنا ہے کہ انہوں نے فاروق میمن سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور وہ ہمارے استاد ہیں۔ ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، وہ اسپتال میں داخل رہے، کون کون فنکار ان سے ملنے جاتا رہا۔ دامے درمے سخنے تو درکنار، مزاج پرسی کے لیے بھی کسی فنکار کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس لیے یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا فنکار حساس ہوتا ہے؟ شکریہ۔